ہیں شیعہ کے ان عقائد و نظریات کو آپ اسلام کے علاوہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اسلام نہیں ہے۔ تو اسی طرح احمد رضا خان بریلوی کے اسی تعزیہ داری کے حوالے سے رسالہ میں جو ہے وہ جب اس سے فتویٰ لیا گیا، پوچھا گیا کہ تعزیہ داری کا کیا حکم ہے، تو احمد رضا خان نے جواب دیا کہ عشرہ محرم الحرام اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا۔ اس بےہودہ رسوم نے جاہلانہ فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا۔ پھر وبال و ابتدا کا وہ جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا جائے، ریا اور تفاخر اعلانیہ ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دیں، بلکہ وہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے، روٹیاں زمین پر گریں گی۔ رزق الہی کی بے ادبی ہوتی ہے اور مال کی اذات ہو رہی ہے، مگر نام ہو گیا کہ فلاں صاحب نے لنگر لٹائے ہیں۔ اب بہار عشرہ کے پھول کھلے، تاشے بجے، طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم، بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم، شہوانی میلوں کی پوری رسوم۔ اب تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت، ناجائز اور حرام ہے۔ کتب شہادت جو آج کل رائج ہیں اکثر موضوع، روایات اور باطل پر مشتمل ہیں، اور مرثیہ خوانی ایسی چیز کا پڑھنا، سننا، سنانا حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ سننے سے منع فرمایا ہے۔ تو روافض شیعہ کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے بارے میں ایک استفتاء کیا، اس پر جو ہے احمد رضا خان بریلوی نے جواب دیا کہ روافض شیعہ میں شادی کرنا کیسا ہے؟ آج کل عجیب نقشہ ہے کہ کوئی رافضی کسی کا ماموں ہے، کسی کا سالہ ہے، کوئی کسی کا کچھ ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا کہ یہ ناجائز ہے، ایمان دلوں سے ہٹ گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں سے جاتی رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تجھے اگر شیطان بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے دور بھاگو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو کہتے ہیں خاص طور پر رافضیوں کے لیے ایک حدیث میں ہے کہ ایک قوم آنے والی ہے، ان کا ایک بد لقب ہوگا، انہیں رافضی کہا جائے گا، نہ جمعہ میں آئیں گے نہ جماعت میں، سلف کو برا کہیں گے، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، نہ شادی بیاہ کرنا، بیمار پڑیں تو ان کو پوچھنے مت جانا، مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جانا۔ اور آگے مزید فاضل بریلوی احمد رضا خان نے لکھا آج کل کے روافض عموماً ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہیں، ان کے مرد اور عورت کا کسی سنی مرد یا عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھائی دیکھیں احمد رضا خان بریلوی نے کتنی واضح طور پر جو ہے اپنے ملفوظات کے اندر بھی اور اپنے رسالہ تعزیہ داری میں بھی جو ہے یہ سب کچھ بیان کر دیا۔ تو اب اگر بریلوی لوگ ان لوگوں کی بدعت اور خرافات میں جاتے ہیں تو وہ اپنے اعلیٰ حضرت کے ان فتاوی جات کو چھوڑ کر تروڑ مروڑ کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہرگز جو ہے ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ کبھی بھی جو ہے وہ اسلام کا یا مسلمانوں کا حصہ نہیں رہے۔ ایسے لوگوں کی مجالس میں جانا، ایسے لوگوں کے مرثیہ سننا کہ یہ جی حضرت حسین کی شہادت کو بڑا بیان کرتے ہیں، اسلام جو ہے
اس قسم کے مرثیوں کو سننے سنانے سے منع کرتا ہے، جبکہ یہ خود جو ہے شیعہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملوث ہیں۔ حضرت حسین کو بلا کر شہید کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور حضرت حسین کو خط لکھنے والے یہی لوگ ہیں۔ خط لکھ کر بلا کر پھر جو ہے موقع پہ ان کو شہید کر دیا، اور اس طرح سے ایک نہ ختم ہونے والے فتنوں کے باب کو کھول دیا۔ آج ہر سال محرم میں کتنے لوگ جو ہیں مر جاتے ہیں، کتنے جو ہیں وہ سنی شہید ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ حکومت کا اس رسم بد پر ان لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے خرچ ہو جاتا ہے، تاکہ یہ لوگ جو ہے بازاروں میں آ کے اپنے خنجر بردار جلوس نکالیں اور زنجیر زنی کریں، اپنی اس رسم بد کو پورا کریں۔ تو بھئی اسلام جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو حکومت پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو ان کے امام باڑوں تک جو ہے وہ محدود کرے۔ اگر یہ رونا پیٹنا ماتم کرنا ان کی عبادت ہے تو اپنے امام باڑوں کے اندر کریں۔ عبادت جو ہے لوگوں کے دروازوں پر نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کے دروازوں پر جا کے رونا پیٹنا یہ عبادت نہیں، شرارت ہے۔ تو ایسی شرارت کو حکومت کو بند کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو پابند کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان بگاڑوں میں جو بھی چاہیں کریں، اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ زنجیروں کی بجائے آج کل جدید دور ہے، یہ کلاشنکوفوں سے ماتم کریں، پستول سے ماتم کریں، ہمیں کیا، ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا دینا۔ ہاں، جس طرح دور بدل چکا ہے، ان لوگوں کو اب وہ پرانے وہ زنجیر اور وہ تلواریں اور وہ سب چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ان کو اب جو ہے کلاشنکوف سے ماتم کرنا چاہیے اور پستول سے ماتم کرنا چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے بھائی واقعی جو ہے یہ محبت جو ہے ان لوگوں کے دلوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس قسم کی رسومات سے، اس قسم کی بدعت اور خرافات سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور جو لوگ بھی اس مبارک اور متبرک مہینے میں اس قسم کی بدعات اور خرافات کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہمارے جو اہل سنت الجماعت بھی ان لوگوں کی جلوسوں کی زینت بنتے ہیں یا ان لوگوں کے مجالس میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس قسم کی مجالس میں شریک ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو مبارک مہینہ شروع ہوا ہے ماہ محرم کا، اللہ تعالیٰ اس کے تقدس کو ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کی توفیق دے، اور اس کی فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دامن کو بھر دے، اور ہر قسم کی شرور سے، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے اس کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔